کمانڈر نستور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے اس جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر اس کے بازنطینی سپاہی سارے کے سارے مرے پڑے ہوتے ہیں۔ ان بازنطینی سپاہیوں کو کسی اور نے نہیں مارا ہوتا بلکہ الپرسلان اور اس کے سپاہیوں نے مارا ہوتا ہے، اور کمانڈر نستور اپنے پاس موجود تمام کے تمام بازنطینی سپاہیوں کو کہتا ہے، جاؤ الپرسلان اور اس کے سپاہیوں کو جلد از جلد ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ، خالی ہاتھ بالکل بھی نہ آنا۔ اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آکچا خاتون خفیہ راستے کی مدد سے جنگل میں باہر آ جاتی ہے محل سے، جو اس کو کمانڈر کیکن موز نے بتایا تھا۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اور اس کے ساتھی جو ہیں اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ الپرسلان حسن صاحب کے گھوڑے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے گھوڑے، آپ پریشان بالکل بھی نہ ہو، میں جلد از جلد آپ کے ساتھی کو آپ کے پاس لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ پھر الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اے میرے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ سارا کا سارا واقعہ جا کر اپنے سلطان کو بتا دیں۔ دوسری طرف چاوری صاحب سلیمان اور اس کے تمام ساتھی بصر شہر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک آدمی نے آ کر بتایا تھا کہ ایک کافروں کا گروہ، ایک نقاب پوشوں کا گروہ، ایک ظالموں کا گروہ جو ہے بصر شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی وجہ کو سنتے ساتھ ہی چاوری صاحب اور اس کے تمام جہاں باز اس شہر کی طرف چل پڑے تھے۔ چاوری صاحب اپنی بیٹی اور اپنی بیٹی کے بیٹے کے لیے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کو بچانے کے لیے کہ یہ حملہ واقعی ان پر یہ نقاب پوش کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اسی وجہ سے وہ ان کی بچانے کے لیے ان کی فکر کی وجہ سے ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے بعد بصر محل کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وہ نقاب پوش وہ ڈاکو محل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور محل کے باہر جو موجود سلجوقی سپاہی ہوتے ہیں وہ ڈاکو ان تمام کے تمام سلجوقی سپاہیوں کو خاتمہ کر دیتے ہیں، اور جو محل کے اندر سلجوقی سپاہی ہوتے ہیں وہ دروازے کو بند کرنے کی بہت ہی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جو وہ نقاب پوش ہوتے ہیں، جو وہ ڈاکو ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک بہت ہی بڑی لکڑی ہوتی ہے جس کو وہ بہت سارے آدمی پکڑتے ہیں اور پھر اس کو زور سے لا کر دروازے میں مارتے ہیں، اور وہ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد وہ محل کا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام کے تمام سلجوقی سپاہیوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل یہ جو نقاب پوش آدمی ہوتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہوتے، دراصل میں یہ امیر بغزان کے ہی آدمی ہوتے ہیں جو یہاں پر اس نے بھیجے ہوتے ہیں۔ اور اندر میں دکھایا جاتا ہے کہ شہوار خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کر رہی ہوتی، پیار کر رہی ہوتی ہے، اور کہتی کہ اے میری زندگی کے ہر لمحے کی مراد، میرا کاش ایسا ہو سکتا کہ میں تمہارے ہر بال کو چوم سکتی اور ہر بال کی خوشبو سونگھ سکتی، لیکن میری اتنی زیادہ عمر نہیں ہے میرے پیارے بیٹے۔ اسی دوران اچانک سے وہاں پر ایک سپاہی آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میری سلطانہ محل کے اندر ڈاکو گھس آئے ہیں، انہوں نے محل کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تو سلطانہ بہت ہی حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں، انہوں نے کیوں حملہ کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ سلطانم، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہیں کون نہیں ہے، کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے، صرف اور صرف یہ پتہ ہے کہ انہوں نے محل کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور وہ ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ اپنے کمرے سے بالکل بھی باہر نہ نکلنا، ہماری جانیں بھی آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن آپ باہر نہ نکلیے گا، ہم اپنی فل حفاظت کریں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سلطانہ بہت ہی پریشان اور حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں واسکو پان کا قلعہ دکھایا جاتا ہے، کس طرح داخل ہوا ہے، کیوں نہیں ہمارے آدمیوں نے۔ دوسری طرف ہمیں واسکو پان کا محل دکھایا جاتا ہے۔ گورنر کیکن موز اپنے تمام کے تمام قریبی ساتھیوں کو جو اس کے قابل اعتماد آدمی ہوتے ہیں انہیں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ الپرسلان کس طرح محل کے اندر داخل ہوا، کیوں نہیں آپ لوگوں نے اسے دیکھا، کیوں نہیں سپاہیوں نے اسے دیکھا، اور وہ چند مٹھی بھر آدمی تھے، انہیں کیوں نہیں یہ مار پائے اتنے زیادہ سپاہی ہونے کے باوجود بھی۔ تو اس گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ ہم اس کمینے کو ماریں گے اور ضرور ماریں گے، اسے ایک دردناک موت دیں گے۔ تو اس کے بعد جو یانیس ہے وہ کہتا ہے کہ بابا میں جلد از جلد اس کا سر اتار دوں گا اور پھر اس کا سر میں الپرسلان کو بھیج دوں گا۔ اس کے بعد اس کا گورنر کہتا ہے کہ نہیں یانیس، تم اس طرح نہیں کرو گے، تم بالکل بھی ایسا نہیں کرو گے۔
یہ آدمی الپرسلان کے لیے بہت ہی اہم ہے، ہمارے یہ کام آ سکتا ہے۔ ہم معاوضے کے ساتھ ساتھ ان سے بہت زیادہ رقم اور بھی طلب کریں گے اس آدمی کی خاطر، اور اسی وجہ سے ہماری سلطنت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ کہتے ساتھ گورنر اپنی جگہ پر نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فدیہ میں کل شام تک حاصل کروں گا۔ ادھر طیبیہ کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں پر امیر بغزان کے آدمیوں نے جو نقاب پوش ہوتے ہیں انہوں نے تمام کے تمام سلجوقی سپاہیوں کو مار دیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ امیر بغزان کہتا ہے کہ اب میں اسے لے آؤں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد امیر بغزان آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ والا آدمی پیچھے چلا جاتا ہے۔ امیر بغزان اس کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر شہوار خاتون کو قیدی بنایا گیا ہوتا ہے، یرغمال بنایا گیا ہوتا ہے، اور دوسری طرف نیچے دکھایا جاتا ہے کہ چاوری صاحب اور اس کے تمام ساتھی بھی محل کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد چاوری صاحب آگے بڑھتے ہیں اور شہوار خاتون کے کمرے کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری شہوار بیٹی، اور جب وہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں، اور آگے سے شہوار خاتون کہتی بابا، اور کیونکہ وہ ابھی تک زندہ ہوتی ہے، شہوار خاتون اور اس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ امیر بغزان کھڑا ہوتا ہے۔ امیر بغزان نے ہی اپنے ساتھ والے آدمیوں کو مار دیا ہوتا ہے، اور وہ ان کے سامنے سچا ثابت ہونا چاہتا ہے۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔